اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، آیت کا نمبر ہے 221، لفظی و با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نکاح نہ کرو، المشرکاتی، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ، اور لونڈی، مؤمنۃ، مسلمان، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند آئے، وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کر دیا کرو، المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ، اور غلام، مؤمن، مومن، خیر، بہتر ہے، من سے، مشرکن، مشرک، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، اولئک، وہ لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، دوزخ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنۃ، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے، وَيُبَيِّنُ، اور کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیوں کو، اپنے حکموں کو، اپنے احکامات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر مشرکہ عورت سے مومن مرد کا نکاح حرام کر دیا گیا، اور اسی طرح مشرک مرد سے مومنہ عورت کا نکاح حرام کر دیا گیا۔ یعنی اسلام کے اندر یہ تاکید کر دی گئی، پابندی لگا دی گئی کہ صرف مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی غیر مسلم ہوا، کافر ہوا، مشرک ہوا، بے دین ہوا، دونوں میں سے کوئی ایک بھی، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، تو ان کا نکاح آپس میں حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسے دو مرد اور عورت نکاح کر بھی لیتے ہیں، میاں بیوی بن بھی جاتے ہیں، تو ان کا زندگی بھر کا یہ جو رشتہ ہے یہ حرام ہی رہے گا۔ اگر اس سے اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد کو بھی حلال کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، بلکہ حرام ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مکہ شریف کے اندر بھیجا۔ یہ ایک بہت بہادر شخص تھے، اور وہاں سے مکہ سے مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے، کافروں کے نرغے سے چھڑانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مرثد کو بھیجا مکہ کے اندر۔ تو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ ایک عورت محبت کرتی تھی، اس عورت کا نام تھا عناق، محبت کرتی تھی، وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو حضرت مرثد کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اسے چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت مرثد نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور صورتحال عرض کی اور نکاح کے متعلق دریافت کیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب یہاں دونوں صورتوں کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ اگرچہ وہ عورتیں تمہیں بہت پسند آئیں، اور اسی طرح پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مرد تمہیں بہت پسند آئیں۔ یعنی پسند اور ناپسند کا جو معیار ہے، جو فیصلہ ہے، وہ انسان نے نہیں کرنا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہونا ہے۔ پسند ناپسند اپنی جگہ پر، اللہ پاک نے فرمایا اگرچہ تمہیں وہ عورتیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔
محبت کے جتنے بھی، عشق کے جتنے بھی رشتے قائم ہو چکے ہوں، اور تم آپس میں وفا کی جتنے بھی عہد کر چکے ہو، ان عہدوں کو کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے دو ٹوک فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت اور کوئی دوسری گنجائش سرے سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے یہ بات اس لیے خاص طور پر ارشاد فرمائی کہ مال و دولت اپنی جگہ پر، اگر کوئی مشرکہ عورت ہے اور وہ بڑی مالدار ہے، بڑی دولت مند ہے وہ، اور حسن و جمال کا پیکر ہے، اور اپنا بڑا کوئی وہ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے، لیکن ایک جو عیب ہے شرک کا، اس شرک کے عیب نے اس کے سارے حسن و کمال کو بدنما کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک مومنہ عورت پر ایمان کے نور کا جو حالہ ہے، اس نے دوسری جملہ خامیوں کی کسر نکال دی ہے۔ اگر آپ اس پہلو کو یوں بھی سمجھیں کہ اگر میاں بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں گے، میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہوگا اور جو دوسرا ہے وہ ہزاروں خداؤں کا پرستار ہوگا، تو ان کی کب نبھ سکے گی؟ لا محالہ نتیجہ تباہی ہوگا۔ نیز وہ دو قومیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کب ہوگا؟ اور وہ شادی جہاں باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جذبات کی رو میں بہہ نہ جانا اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ اگر عورت مشرکہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرد کو اپنے جال کے اندر پھنسا لے اور اسے بھی مشرک بنا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے جو اولاد ہوگی اس اولاد کے اوپر بھی ماں کا حکم چل جائے اور ماں اپنی اس اولاد کو بھی مشرکہ بنا دے۔ اسی طرح اگر مرد مشرک ہے، عورت مسلمان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو مشرک مرد ہے وہ اپنی بیوی کو بھی مشرک بنا لے، تو اسے نور ایمان سے وہ محروم کر دے، اور آگے جو اولاد ہوگی اس اولاد کے اوپر بھی اس مشرک باپ کا اثر چل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے جو اولاد ہو وہ اولاد مشرک ہو جائے۔ لہذا جہاں ایمان اور شرک کا تصور موجود ہو، ایک مسلمان ہو اور دوسرا مشرک ہو، تو ان کو کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ تو بلاتے ہیں آگ کی طرف، دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو ایک لفظ آیا اس کی بھی وضاحت ضروری ہوگی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے، اگرچہ وہ مسلمان لونڈی تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، وہ بہتر نہیں ہے، بہتر ایک مسلمان لونڈی ہے۔ چونکہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت غلاموں کا تصور موجود تھا، بعض لوگ آزاد ہوتے تھے، بعض لوگ غلام ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آزاد مرد کو، اگر ایک آزاد مسلمان عورت نہیں مل رہی تو وہ کسی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے، مشرکہ کی طرف نہ جائے۔ مشرکہ عورت اگرچہ آزاد ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس سے بہتر وہ لونڈی ہے جو کہ مسلمان ہے، جو کہ مومنہ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دوسرے پہلو کو بھی بیان فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے۔ یہ اللہ پاک نے عورتوں کو فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، اگر تمہیں کوئی آزاد مسلمان نہیں مل رہا، آزاد مسلمان میسر نہیں آ رہا، تو پھر کسی آزاد مشرک سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی مسلمان غلام سے نکاح کر لو، اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر کون ہے؟ مسلمان غلام بہتر ہے، کسی غلام سے نکاح کر لو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرما دی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
اس پہلو کو بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی دل کا رشتہ قائم ہو ہی جائے اور نکاح کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اور نکاح کرنا کوئی مجبوری ہی تمہاری بن جائے، تو اللہ پاک نے اس کا بھی ایک حل بتایا۔ اس کا حل یہ بتایا کہ اگر تم نے کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنا ہی ہے تو اسے پہلے مسلمان کرو۔ اگر تم اسے پہلے مسلمان کر لو تو پھر اسے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر اسے مسلمان نہ بنا سکو تو پھر تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہی بات اللہ پاک نے عورتوں کو بھی ارشاد فرمائی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی اگر کوئی عورت مجبور ہی ہو گئی ہے محبت کے ہاتھوں یا عشق کے ہاتھوں اور وہ نکاح کرنا ہی چاہتی ہے کسی مشرک مرد سے، تو اللہ پاک نے اس کا حل یہ بتایا، اس کو پہلے مسلمان بناؤ۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ آج کی اس گفتگو میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔